آج بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال کی شب ہے۔ کسی انسان کی عظمت کو اور اس کی بزرگی کو پہچاننے کے لیے اس کا اپنا خود کا ذاتی کردار اپنی جگہ، لیکن جب بھی آپ کسی ذات اور کسی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہیں اور اس کی عظمت اور بزرگی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس خاندان کی بیٹی ہے جسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ساری مخلوق میں آدم کو چنا اور آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قریش کو چنا، یعنی ساری مخلوق میں حضرت آدم چنے گئے اور اولاد آدم میں اللہ نے قریش کو منتخب فرمایا اور پھر قریش میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو منتخب فرمایا۔ یہ چنے ہوئے میں چنا ہوا خاندان ہے اور اسی جس ذات کو اللہ نے اپنے لیے چنا اسی کی گود میں سیدہ فاطمۃ الزہرا نے پرورش پائی۔ وہ بیٹی ہے، ڈائریکٹ صلبی اولاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ خاندانی پس منظر ہے۔ اب یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کی شان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ یا رسول اللہ آپ فخر سے کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، تو گویا کہ جواب ملے گا حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، بلکہ یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہیں سید الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کا شرف مل گیا ہے۔ حضور کہتے ہیں لا فخر، میں فخر نہیں کرتا، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، انہی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، یعنی فاطمہ کے بابا سے اچھا کسی کا باپ ہو نہیں سکتا۔ اب دوسری چیز، آپ نے تو یہ خاندانی پس منظر اوپر دیکھا، اور اب اولاد کو دیکھ لیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جو اولاد ہے جن کی سیدہ نے پرورش کی ہے، ایک تو حسن مجتبیٰ ہیں اور ایک تو حضرت امام حسین ہے۔ یہ دو بیٹے جن کی پرورش کی، اور ایک بیٹی سیدہ زینب بنت علی جنہوں نے کربلا کے اندر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کتنا بڑا رول انجام دیا۔ یہ سب تربیت فاطمۃ الزہرا کا نتیجہ ہے۔ اب بتائیں، جس کا بابا ایسا، جس کی اولاد ایسی، جس کی بیٹی ایسی، اور پھر اللہ اکبر جس کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی، عرب کی ملکہ۔ اور آپ سن چکے ہوں گے کسی تقریر کے اندر کہ سب سے زیادہ پورے مکے میں اگر کسی کے پاس دولت تھی تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھی، بہت مالدار تھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سالن لے کر کے آ رہی تھی۔ اب توجہ کریں سیدہ فاطمہ کی امی کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سالن حضور دسترخوان پہ بیٹھے تھے، یہ سالن لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہی تھی، یہ سالن لا رہی تھی، ظاہر سی بات ہے حضور کا اپنا گھر تھا، اس گھر میں جہاں کھانا پکتا تھا وہاں سے یہ سالن لے کر کے چلی، تو حضور کی نظریں ان پر ہی تھی۔ اب چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کو اتنا پیار تھا کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دوسرا نکاح تو دور کی بات ہے، دوسرے نکاح کا کبھی تذکرہ بھی نہیں ہوا، دوسرے نکاح کا کبھی ذکر بھی نہیں نکلا۔ حضور کو اتنا پیار تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔
تو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم سیدہ خدیجہ پر تھی. یہ جلدی سے چاہتی تھی کہ دسترخوان پہ سالن کا پیالہ رکھ دے. جلدی آنے کے لیے ان کا پیر پھسل گیا. اب کوئی عزت دار انسان اور شریف انسان اس کا پیر پھسلتا ہے تو وہ شرما جاتا ہے. بلکہ آج بھی آپ دیکھیں اگر کوئی عزت دار آدمی بائک چلا رہا ہو, شریف آدمی, اور وہ بائک جو ہے وہ بجھ جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, تو بھی انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ پبلک یہاں پر موجود ہے اور یہاں میری بائک کیسے بند ہو گئی. شرم آتی ہے. شریف لوگوں کی بات کرتا ہوں, بے حیا لوگوں کو تو سب ہضم ہوتا ہے. بات تو شرافت کی ہے. یہ اندر سے ایک فیلنگ ہے شرافت کی. جب آدمی شرافت کی اعلیٰ منزلوں پہ فائز ہوتا ہے تو وہ بہت حساس طبیعت رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کے سامنے پوری زندگی میں کبھی ناک نہیں چھینکی. پوری زندگی میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کبھی ناک نہیں چھینکی. یہ شرافت تھی, حضور کی حیا تھی. کبھی لوگوں کے سامنے حضور نے پیر لمبے نہیں کیے. یہ حضور کی حیا تھی, حضور کی شرافت تھی. اور طبیعت میں شرافت ہوتی ہے, اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے تو آدمی بہت محتاط ہوتا ہے. کچھ لوگ تو چلتے چلتے بھی ناک چھنکتے ہیں نا, وہ چلتے چلتے بھی لنگی باندھتے رہتے ہیں. ان کی طبیعت کی بات نہیں کرتا. یہ آدمی کا ظرف ہوتا ہے, آدمی کا ظرف. شرافت جب عروج پر جاتی ہے تو انسان کا ایک ایک قدم محتاط ہو جاتا ہے. اور اگر اس کی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اس کو بہت فیل ہوتا ہے, عجیب وہ فیل کرتا ہے. ایسی اگر بائک بند ہو جائے تو آدمی کو فیلنگ ہوتی ہے, اور اگر پیر پھسل جائے تو فیلنگ ہوتی ہے. بلکہ کبھی کبھی جو ہے وہ انسان شرما جاتا ہے. ایسی ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سالن کا پیالہ لے کر کے چلی اور پیر پھسل گیا. حالانکہ حضور ان کے شوہر تھے, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کے رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں پھر ان کی سوچ بھی اعلیٰ ہوتی ہے, ان کے مرتبے اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کی فکر بھی اعلیٰ ہوتی ہے. تو شرما سی گئی, اور شرما سی گئی تو دل میں خیال آیا پیر حضور کے سامنے پھسل گیا. اب حضور کی بارگاہ میں منہ کیا لے کر کے جاؤں, قربان جائیں. اللہ نے جبریل کو کہا جبریل اب سدرہ پہ رکنے کا وقت نہیں ہے, میرے محبوب کی محبوبہ شرما گئی ہے, اب اس کی شرم کو دور کرنے کے لیے جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ عرش سے خدیجہ کو سلام کرتا ہے. تاکہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے نا پیر پھسلنے کی وجہ سے, وہ دور ہو جائے. قربان جائیں. ادھر حضرت خدیجہ سالن کا پیالہ لے کر کے پہنچی کہ حضور سے کیسے وہ بات کہوں کہ پیر پھسل گیا. حضور کہتے ہیں مبارک ہو جبریل آئے ہیں اور اللہ کا سلام آپ کے لیے لے کر کے آئے. دیکھیے جس کی ماں کو خدا عرش سے سلام بھیجے اسی کو فاطمۃ الزہرا کہتے. اب یہ فاطمۃ الزہرا, حضور کی اور بھی بیٹیاں ہیں, حضور کی اور بھی اولادیں ہیں, جیسے سیدہ زینب بنت محمد, حضرت رقیہ بنت محمد, حضرت ام کلثوم بنت محمد, حضرت ابراہیم ابن محمد, حضرت قاسم ابن محمد. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے, کل 6 اولاد حضور علیہ السلام کی. حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں, کل 6 اولادیں ہیں. لیکن یہ سب حضور علیہ السلام کی اولاد فضیلت والی, شان والی, عظمت والی, بزرگی والی ہے. لیکن یہ خاص سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وصف ہے. آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ جو جگر کا ٹکڑا فرمایا تو شان کیا ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شہر ہے جس کو یثرب کہتے ہیں. ایک شہر ہے, ایک شہر تھا, ہے نہیں تھا, جس کو یثرب کہتے تھے. اور وہ یثرب جو شہر تھا وہ جو بھی وہاں جاتا اس شہر کی خصوصیت تھی کہ وہ بیمار ہو جاتا. اور اگر اس بیماری سے بچنا ہوتا تو کیا کرتے لوگ, مشورہ دیتے کہ گدھے کی طرح 3 مرتبہ ڈھیچو ڈھیچو, جب تک آواز نہیں نکالے گا تجھے بیماری سے شفا نہیں ہوگی. اس کو یثرب کہتے تھے. اللہ نے محبوب کو کہا حبیب میرا حرم چھوڑ اور یثرب کی طرف جا. محبوب نے جیسے شہر یثرب میں قدم رکھے اب وہ یثرب ختم ہو گیا, وہ مدینہ بن گیا.
اب بتائیں وہ شہر شفا بن گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور جہاں قدم رکھ دیں، حضور کے قدموں کو جو زمین بوسہ دے دے، حضور کے تلوے کو کوئی چیز بوسہ دے دے تو وہ یثرب مدینہ منورہ ہو جائے، تو سیدہ فاطمہ حضور کے تلوے سے لگنے والے کسی ذرے کو تو نہیں کہتے نا۔ سیدہ فاطمہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اسی پہ بس نہیں فرمایا، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ جب کسی پہ فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اس پر خدا ناراض ہوتا ہے، جس پر فاطمہ غضبناک ہوتی ہے تو اس پہ خدا غضبناک ہوتا ہے، اور جس پر فاطمہ خوش ہو جاتی ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا۔ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنے والی، دور کرنے والی، نجات دلانے والی۔ روکنا، دور کرنا اور نجات دلانا۔ فرماتے ہیں آقا میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اس کی محبت لوگوں کو جہنم سے روک لے گی، جہنم سے نجات دلا دے گی۔ کوئی سیدہ فاطمہ سے عقیدت و محبت کرنے والا بندہ یا بندی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے جن لوگوں کے دلوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا میں سب سے زیادہ عورتوں میں محبت فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ان کے شوہر علی سے کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اب دیکھیے ایک ایسی منزل آ گئی جو بھائی بھی ہے، چچا زاد بھائی، ان کی حضور کی گود میں پلے ہیں مولا علی، چچا زاد بھائی ہیں، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور سے بہت محبت ہے، حضور بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک سوال آ گیا، حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ یا فاطمہ سے؟ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب تو فاطمہ ہی ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ عزیز تم ہو۔ لیکن جہاں محبوبیت کی بات ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ فاطمہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ سے محبت زیادہ ہے۔ حضور نے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی ہے وہ سیدہ فاطمہ سے کی ہے۔ مجھے یہاں پر سیدہ فاطمہ کی ولادت کے کچھ واقعات یاد آتے ہیں۔ پہلے یہ آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ابھی 1 سال گزرا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر 41 سال کی ہوئی تھی، تب سیدہ فاطمہ کی ولادت 20 جمادی ثانی کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت طیبہ 20 تاریخ آپ کی ولادت پاک، اور 41 سال حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی تھی، یعنی ابھی نبوت کو 1 ہی سال ہوا تھا۔ حضور سیدہ فاطمہ کی ولادت کیسے ہوئی؟ ولادت کے اسباب کیا بنے؟ حضور کی 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیوں کی ولادت ہو چکی تھی، بلکہ وہ جوانی کو بھی پہنچ چکی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہوا، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی، تو یہ پہلی وحی آنے تک کے حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی کی عمر 14 سال اور ایک بیٹی کی عمر 13 سال ہو چکی تھی، اور وہ اس عمر میں ان کی شادیاں ہو چکی تھی، کیونکہ اس دور میں شادی جلدی ہوتی۔ خود سیدہ فاطمہ کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی، آپ کا جو نکاح ہوا وہ 15 سال کی عمر میں ہوا۔ پہلے شادیاں جلدی ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائیں تو جلدی سے ان کی شادی کر دیا کرو،
اگر تم شادی میں تاخیر کرو گے اور ان سے کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کا وبال تم لوگوں کے سر پہ آئے گا، یعنی ماں باپ کے سر پہ آئے گا۔ یہ آج کل فیشن نکلا ہے دیر سے شادی کرنے کی، یہ جو ہے نا کہ ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور یہ ہوں گے اور وہ ہوں گے، یہ سب بکواس سی بات ہے۔ یقیناً جو وہ گھریلو سسٹم اور مینجمنٹ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن بھائی ہر بندہ اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، سچی بات یہ ہے، ہر بندہ اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، جو آئے گا وہ اپنا رزق لے کے آئے گا۔ مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے جب اس کی روزی آ جاتی ہے تو بہو کے آنے سے پہلے اس کی روزی کیوں نہیں آئے گی؟ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اپنی سوچ سوچتے ہیں اور اسلام کی سوچ الگ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آ چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، معراج، وہ معراج کل 34 مرتبہ ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج کتنی مرتبہ ہوئی؟ 34 مرتبہ۔ اور جو معراج ہم رجب شریف میں مناتے ہیں وہ معراج ہے جو 27ویں رجب کو بھی ہجرت سے 1 سال پہلے، اور باقی حضور کو تو کئی بار معراج ہوئی، 34 مرتبہ، مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں بھی بار بار۔ تو حضور علیہ السلام جو اعلان نبوت سے ابھی 40 سال حضور علیہ السلام کی جو عمر شریف ہوئی تھی، پہلی وحی آئی تھی، تو اس سے قریب حضور کو پہلی معراج ہوئی۔ یہ پہلی معراج کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج میں حضور علیہ السلام نے جنت کی سیر کی۔ جب حضور علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، اچھا یہ معراج جو تھی وہ خواب کی تھی، ابھی اس میں حضور اپنے بستر سے اٹھے نہیں تھے، یہ حالت خواب والی معراج ہے، یہ جو پہلی معراج ہے، یہ وہ والی 27ویں رجب والی نہیں ہے، یہ پہلی معراج ہے۔ حضور جنت کی سیر کر رہے تھے۔ اچھا نبی کا خواب، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اور نبی کا خواب حالت بیداری کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی معاذ اللہ یہ خواب دیکھے کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، تو اپنا بیٹا ہمیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہمیں بیداری میں جائز نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن نبی نے خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نبی کے خواب میں اور ہمارے خواب میں فرق یہ ہے کہ نبی کا خواب عالم بیداری کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ہمیں خواب میں کوئی حکم دیا گیا تو اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن نبی کو کوئی حکم دیا گیا تو ان کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کا خواب اور بیداری دونوں برابر ہے، وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے۔ جنت کی سیر کرتے کرتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ پورے جنت میں، پوری جنت کے اندر، جنت کے تمام باغات کے اندر ایک پھول کھلا ہے، ایک پھول ہے، اور وہ جنت کے سارے پھولوں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی، آقا یہ زہرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہرہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کتنا خوبصورت ہے یہ پھول، کتنا حسین ہے یہ پھول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو توڑ کے کھا لوں۔ جبریل نے عرض کی، آقا آپ مالک و مختار ہیں، جنت آپ کی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ سرکار نے وہ پھول توڑا اور توڑنے کے بعد اس کو کھا لیا۔ جب کھا لیا تو حضور کی آنکھ کھلی، وہ پھول کی خوشبو لبہائے اقدس سے آ رہی تھی، ہاتھوں میں اس پھول کا اثر تھا۔ جب وہ پھول کھایا اور آنکھ کھلی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرے، اور اسی رات سیدہ فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی۔ تو سیدہ فاطمہ جس رات اپنی ماں کے شکم میں آئی تو آقا کریم فرماتے ہیں یہ فاطمہ انسانیت اس کے اندر تو ظاہر کو ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسی جنتی پھول کا نام ہے فاطمہ، جو میں نے جنت سے توڑ کے کھایا تھا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں جب مجھے اس جنتی پھول کی یاد آتی ہے، اس کی خوشبو کی یاد آتی ہے، تو میں فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں، اب بھی مجھے وہ خوشبو مجھے فاطمہ میں مل جایا کر۔
سیدہ فاطمہ الزہرا. تو اب ماں کے شکم میں آ گئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا، پیدائش کا ٹائم آیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلیوں کو بلانا بھیجا کہ اچھا یہ جو ولادت تھی یہ حضور پر وحی نازل ہونے کے بعد حضور کے گھر میں پہلی ولادت تھی، کیونکہ 3 بچیاں اس وقت پیدا ہوئی جب ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یا حضور علیہ السلام پہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی. یہ حضور کے گھر پہلی ولادت تھی وحی کے نزول کے بعد. تو اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کلمہ پڑھ چکی تھی، حضور پہ ایمان لا چکی تھی. تو اب پہلی مرتبہ حضور کے گھر میں وحی کے نزول کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلیوں کو بلانا بھیجا کہ دیکھو میرے گھر بچے کی ولادت کا وقت ہے اور مجھے آپ لوگوں کی مدد اور امداد کی ضرورت ہے. تو ان سہیلیوں نے کہا ہم تو تیری مدد کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ تو نے ہمارے بتوں کے خلاف محمد عربی کی مدد کی ہے اور تو نے ان کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، تو نے ہمارے دین کو چیلنج کر کے نئے دین کو قبول کیا ہے، اس لیے ہم تیری کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ تجھے اور تیرے پیدا ہونے والے بچے کو نقصان ہو جائے. سیدہ خدیجہ کے پاس جب یہ جواب آیا تو اب آپ فکر میں پڑ گئی کہ مجھے اس وقت تو عورتوں کی مدد کی ضرورت ہے اور میری سہیلیاں مجھے یہ جواب دے چکی ہے. ابھی آپ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں آپ نے کیا دیکھا کہ 4 عورتیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی. آپ نے ان 4 عورتوں کو دیکھ کر پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، تو آپ ڈر گئی اور کہنے لگی کون ہو تم؟ یہ روایت روضۃ الشہداء میں لکھی ہوئی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں نا. اہل بیت پہ روایت پڑھو تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے بیان کرتے ہیں. تو میں کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو دیکھنا ہے جا کے پڑھے. اصل میں اہل بیت کی فضیلت ایسی شان سے آئی ہے کہ جلدی سے لوگوں کو اس پہ اطمینان نہیں ہوتا، لیکن اگر عشق ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت چھوٹی، اس سے بڑی بول، یہ بہت چھوٹی ہے، اس سے بڑی بول. اس لیے کہ نبی کے گھر والوں کی فضیلت بھی کوئی بیان ہو سکتی ہے، نبی کے گھر والوں کی شان بھی کوئی بیان ہو سکتی ہے. لوگوں کو یقین نہیں آتا روایتوں پہ، یہ تو گڑی ہوئی روایتیں ہیں. روضۃ الشہداء کے مصنف ملا معین الدین وائز نے اس روایت کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ میں نے 4 عورتوں کو دیکھا اور وہ میری پہچان کی نہیں تھی، میں دیکھ کر ڈر گئی. تو میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو ایک نے کہا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ ہوں، میں سارہ ہوں ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی. دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور تیسری نے کہا کہ میں عیسیٰ کی امی اور عمران کی بیٹی مریم ہوں، اور چوتھی نے کہا میں کلثوم ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. ہم آج چاروں اس لیے آئی ہیں کہ مکے کی عورتوں نے تیری مدد کے لیے انکار کر دیا ہے تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ آج تیرے گھر اس کی ولادت ہونے والی ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہم آج تیری خدمت کے لیے آئے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا امی جان اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج حاضری دوں اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروا لوں. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کہ میں گیا اور مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی، اور پھر میں بھی نفل پڑھتا رہا، حضور بھی نفل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا، بات چیت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا. پھر عشاء کی نماز میں نے اللہ کے نبی کی اقتداء میں ادا کی. پھر جب عشاء ہو گئی تو اللہ کے حبیب اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ادب سے. میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ حضور کو کچھ کہوں. حضور علیہ السلام نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر فرمایا کیا میرے پیچھے جو چل رہا ہے وہ حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ.
قربان جائیں، پیچھے کون چل رہا ہے حضور جانتے ہیں. میرے پیچھے جو چل رہا ہے وہ حذیفہ ہے. آقا نے السلام نے میں حذیفہ کہا جی یا رسول اللہ. اب یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے حذیفہ کو بیٹھا ہوا دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ بھئی حذیفہ ہے. اب بیٹھا ہوا چلیے دیکھ لیا تھا، اندر کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے جو چل رہا ہے وہ حذیفہ ہے. جی یا رسول اللہ. ارے کیا حاجت ہے تیری، کیا حاجت لے کے آیا ہے؟ جا، اللہ تیری مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. دعا کروانے آئے تھے، ابھی دعا بھی نہیں کہا. جو کہہ سکانا لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو آقا فرماتے جا، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. اور حذیفہ سن، آج زمین پر ایک ایسا فرشتہ آیا ہے کہ آج سے یہ پہلے فرشتہ کبھی دنیا میں نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی دنیا میں نہیں آئے گا. یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آج آیا ہے. اور وہ کیوں آیا ہے حذیفہ تجھے معلوم ہے؟ وہ یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. وہ یہ پیغام لے کر کے آیا ہے. یہ بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. ایک حدیث پاک اور پڑھتا ہوں روضۃ الشہداء کے حوالے سے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کی اتنی مقبولیت تھی کہ جب ازواج مطہرات کو حضور سے کچھ مانگنا ہوتا تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو وسیلہ اور ذریعہ بناتے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے. حضور کو بہت بڑی پسندیدہ ذات ہے حضور کی سیدہ فاطمۃ الزہرا. بہت محبت کی میرے آقا نے اپنی اس بیٹی سے، چہیتی لاڈلی بیٹی سے. بہت لاڈلی تھی، بڑی چہیتی تھی، بلکہ اتنی چہیتی تھی کہ جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہو گئی تو حضرت مولا علی کو جو کرائے کا گھر ملا وہ تھوڑی دور پہ ملا. تو حضور علیہ السلام بے چین رہنے لگے. اور کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کل آپ بے چین رہتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گھر سے دور ہو گئی ہے اس لیے بے چین رہتا ہوں. کاش کہ میرے گھر کے قریب کوئی فاطمہ کو مکان مل جائے تو اچھا ہو. تو پھر حضور علیہ السلام کے حجرے سے قریب سیدہ فاطمہ کو مکان کر دیا گیا. تو حضور علیہ السلام کو اس پر بھی اطمینان نہ ہوا. آقا نے فرمایا اس میں کھڑکی نکالو تاکہ جب مجھے یاد آئے میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیا کروں. یعنی اتنی بھی دوری گوارا نہیں کی، اتنی بھی دوری کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر سے نکل کے ان کے گھر میں جائے، اتنی دوری بھی گوارا نہیں، بلکہ کھڑکی بنوائی کہ مجھے کبھی بھی اس کی یاد آئے تو میں اس کا چہرہ دیکھ لیا کروں. اور اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے جب وصال کا وقت تھا تو اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کے کان میں ایک بات کہی. سب نے پوچھا، رونے لگی تھی نا آپ، رونے لگی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور نے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ جب تک حضور حیات رہیں گے ظاہری طور پہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. پھر دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کہا تو آپ خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی. جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ شہزادی یہ بتاؤ کہ حضور نے تمہارے کان میں کوئی بات کہی تھی تو آپ رونے لگی تھی، پھر کہی تھی تو آپ ہنسنے لگی تھی، تو کیا ہوا تھا وہ؟ تو کہاں آپ بتا دوں گی کیونکہ حضور پردہ فرما چکے ہیں کہ حضور نے جب پہلی مرتبہ میرے کان میں کہا تھا تو یہ کہا تھا کہ بیٹی اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں. تو کہا میں رونے لگی تھی. لیکن دوسری مرتبہ فرمایا کہ بیٹی غم مت کرو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے آ کر کے ملے گا تو وہ تم ہی رہو. یعنی میرے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں کسی کا وصال ہوگا، کوئی پردہ فرمائے گا تو کون؟ وہ تم ہی رہو گی. تو کہا میں مسکرانے لگی تھی. تو جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو مجھے پھر خیال آتا ہے کہ حضور اپنی بیٹی کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. بھئی جب گھر میں نہیں رہ سکتے تھے بیٹی کے بغیر، کھڑکی بنوا رکھی تھی کہ جب یاد آئے میں اسے دیکھ لوں. تو حضور علیہ السلام نے
جس بیٹی کی یاد حضور کو ستاتی تھی تو زیادہ دن تک حضور نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے سے دور نہیں رکھا. صرف 6 مہینے کے اندر اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا. حضور علیہ السلام کا وصال ربیع الاول میں ہوا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال رمضان شریف کی 3 شب کو ہوا. تو اتنی جلدی حضور نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا. بلکہ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو 23-24 سال سے زیادہ آپ کی عمر تو نہیں تھی, بڑی مختصر سی آپ کی عمر تھی. اسی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. بلکہ یوں سمجھ لے کہ جتنی عمر حضور کی دعوت و تبلیغ کی ہے بس اتنی عمر سیدہ فاطمہ کی ہے. کیونکہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی. حضور نے پردہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ کا بھی 6 مہینے کے بعد پردہ ہو گیا. تو بہت طویل عمر سیدہ فاطمہ نے نہیں پائی, بہت مختصر سی عمر پائی ہے. 23-24 سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہوئی ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کا مرتبہ یہ ہے, آپ کا مقام یہ ہے کہ ازواج مطہرات آپ سے کبھی کچھ مانگتی بھی تھی حضور علیہ السلام سے تو ذریعہ سیدہ فاطمہ کو بناتی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جب وصال کا وقت آیا, پردہ فرمانے کا وقت آیا, تو اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ایک تمنا تھی, ایک آرزو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی وحی کے وقت یا اکثر نزول وحی کے وقت جو چادر, جو کمبل, جسے آپ لوگ کملی کہتے ہیں, کمبل چادر جو حضور علیہ السلام اوڑا کرتے تھے, وہ چادر مجھے کفن بنانے کے لیے مل جائے. جو چادر شریف حضور وحی کے نزول کے وقت اوڑھتے ہیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تمنا تھی کہ وہ مجھے کفن کے لیے مل جائے, میں اسی میں دنیا سے جاؤں, اسی میں لپیٹ کر میرا دنیا سے میری رخصتی ہو. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہمت نہیں ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ بیٹی فاطمہ, جب تمہارے بابا تشریف لائیں تو اس وقت عرض کرنا کہ یا رسول اللہ, جو چادر آپ نزول وحی کے وقت اوڑھتے تھے, میری امی کی خواہش ہے کہ وہ کفن کے لیے آپ ان کو دے دیں. اللہ اکبر. حضور تشریف لائے. اس سے پہلے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بات اپنے بابا سے عرض کرتی, حضرت جبریل امین بھی آ گئے اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, خدیجۃ الکبریٰ کی تمنا ہے کہ آپ وہ چادر جو نزول وحی کے وقت آپ اوڑھتے ہیں یہ خدیجہ کے کفن کے لیے مل جائے. لیکن اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے کہ اللہ خدیجہ کے لیے جنت سے کفن بھیجنا چاہتا ہے تاکہ خدیجہ جنت کے کفن میں دنیا سے جائے. یہ شان ہے, آپ غور فرمائے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کی شان یہ کہ جنت سے کفن آئے, لیکن خود حضور سے ڈائریکٹ مانگنے کی ہمت نہیں کرتی تو سیدہ فاطمہ کو بیچ میں وسیلہ بناتی ہے, سیدہ فاطمہ کو بیچ میں ذریعہ بناتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایسی عظیم ہستیوں کی محبت اللہ نے ہم لوگوں پہ فرض کیا ہے. خود بھی ان سے محبت کرو, اپنی اولاد کو بھی ان کی محبت سکھاؤ, اپنی اولاد کو بھی ان کی زندگی بتاؤ, اپنی اولاد کو بھی ان کی شانیں بتاؤ. کیا شان ہے ان لوگوں کی, کیا مقام ہے ان لوگوں کا, کیا مرتبہ ان لوگوں کا. تفسیر روح البیان جو عربی میں بیروت سے چھپی ہے, اس کے 4 پارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ اے اسرائیل, جب روح نکالنے کا وقت آئے تو تم خود مت جانا فاطمہ کے حجرے میں, فاطمہ غیرت کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرے گی, فاطمہ کی روح میں خود اپنے دست قدرت سے قبض کروں گا. یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی. اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں. سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا. فقیری میں زندگی گزاری, بھوکی رہی, پیٹ پہ پتھر باندھے, لیکن خدا کی بارگاہ میں مرتبے کیا تھے, شانیں کیا تھی, مقام کیا تھا. نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اور وہاں کی یہودنوں نے آپس میں پلان بنایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کشی رہتی ہے, پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے ہیں, اور ان کی جو شہزادی, ان کی بیٹی ہے, اس کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے, ایک ہی جوڑا, اور اس میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے ہیں. اسی لیے فاطمہ
کسی کے گھر شادی میں نہیں جاتی، کسی فنکشن میں شریک نہیں ہوتی، کسی کے اپنے گھر سے نکل کے کسی کے گھر میں نہیں جاتی۔ وہ نادان عورتیں یہ سوچ رہی تھی کہ کپڑے نہیں ہیں اس لیے نہیں جاتی، حالانکہ سیدہ فاطمہ غیرت کی وجہ سے نہیں جاتی۔ حالانکہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ جو چادر دی تھی وہ چادر بھی نئی نہیں تھی بلکہ پرانی تھی، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ وہ جو چادر تھی اس میں 17 پیون لگے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت جو چادر اڑا رہے تھے اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور 17 پیوندوں میں بھی 16 پیون کپڑے کے لگے ہوئے تھے، اور 17واں پیون لگانے کے لیے جب کپڑا نہیں ملا تو اونٹ کے چمڑے سے 17واں پیون لگا دیا گیا۔ 17واں پیون اونٹ کے چمڑے سے لگا تھا۔ یہ بات میری قوم کی بیٹیوں کے لیے بہت عبرت کا ہے کہ آج اتنی مہنگے مہنگے کپڑے ان کے پاس ہے، اتنے خوبصورت برقعے ان کے پاس ہے، اتنے دوپٹے ان کے پاس ہے، لیکن آج قوم کی بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ اور یہ نبی کی بیٹی ہے، شادی کے دن نبیوں کا امام اپنی بیٹی کو 17 پیون کا دوپٹہ اڑا رہا ہے۔ حضور نے 17 پیون کا دوپٹہ اپنی بیٹی کو اڑا۔ ایک بات مجھے یہاں اور یاد آئی کہ ایک دن مولا کائنات جب گھر میں آئے، یہ بات شاید میں کبھی بیان کر چکا ہوں یا نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، حضور مولا کائنات اپنے گھر میں آئے تو سیدہ فاطمہ کو حیرت سے دیکھنے لگے، حیرت سے۔ تو کہا کہ علی آج آپ مجھے میرے سرتاج آپ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ آج حضور نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا کہ سلیمان پیغمبر بادشاہ تھے، ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اتنے ہزار کنیزیں، اتنے ہزار غلام، اتنے جوڑے، یہ اور گھوڑے اور یہ اونٹ اور یہ بکریاں سب دیا جہیز میں۔ سیدہ فاطمہ کو ایسا لگا کہ شاید علی، اب عورتیں غیرت کرتی ہیں، علی یہ بات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو اتنا دیا اور میرے بابا نے بظاہر کچھ نہیں دیا۔ سیدہ سجدے میں چلی گئی اور کہتی تھی اللہ علی کو بتا، حالانکہ علی جانتے ہیں لیکن اب سیدہ کی اپنی شان تھی، علی کو بتا کہ وہ کیا ہے اور میں کیا۔ ظاہر سی بات ہے مولا علی کو بتانے کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن آپ کو ایک بس غیرت آ گئی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ مولا کائنات لیٹے اور خواب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ جنت کے منبر پر بیٹھی ہوئی ہے، تخت پر، اور کنیزیں پیچھے ہیں اور حور اور غلمہ ہے، اور ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت، وہ سیدہ فاطمہ کو جوتیاں پہنا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ کو جوتیاں پہنا رہی وہ خوبصورت سی لڑکی۔ آنکھ کھلی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسکرا کے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ خواب دیکھا۔ کہا کیا؟ آپ ہی کو دیکھا خواب میں۔ کہا کیا دیکھا؟ تو کہا کہ حوران جنت ہیں اور غلمہ ہیں اور کنیزیں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور ایک خوبصورت لڑکی جنت میں آپ کو جوتیاں پہنا رہی ہے۔ تو کہا علی جانتے ہیں وہ لڑکی کون ہے؟ تو باب مدینۃ العلم چپ رہے، کچھ کہا نہیں۔ تو کہنے لگی کہ وہی سلیمان کی بیٹی ہے جس کا ذکر آپ کل مجھ سے کر رہے تھے، وہ جوتی۔ یہ شان ہے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ حضور بھی دے سکتے تھے بہت کچھ، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ اگر حضور دیتے تو کوئی غریب کی بیٹی کہتی ابا جان نبی نے تو اپنی بیٹی کو اتنا دیا تھا، آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے غریبوں کی لاج رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کے سر پہ 17 پیون والی چادر اڑائی، اور حضور نے روتے ہوئے کہا تھا بیٹی فاطمہ اگر آج تیری امی خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تجھے بہت کچھ دے، وہ تجھے بہت کچھ دیتی۔ اس وقت میرے گھر میں اس چادر کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس لیے میں اسی پہ تجھے رخصت کرتا ہوں۔
आका करीम की बेटी, कौनैन के वाली, ताजदार कौनो मकां की बेटी, जिसके बेटे इतने शान वाले हैं कि जिसे जो चाहे नवाज दे, जिसे जो चाहे अता कर दे। लेकिन मैं सोचता हूं कि उस चादर की शान क्या है। आज उस चादर की शान भी आपको बता। वो जो 17 पेवन की चादर है ना, सारे सैयदों की मां सैयदा फातिमा की चादर, जिस तरह हुजूर की चादर मर्दों के लिए महशर की धूप से बचाने के लिए काम आएगी, मर्दों के लिए हुजूर की चादर का साया होगा और औरतों के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर का साया होगा। वो 17 पेवन वाली चादर को कोई मामूली न समझे। ऊंट का चमड़ा, आज मैं समझता हूं कि गरीब से गरीब के यहां भी किसी के कपड़े में ऊंट के चमड़े का, अब तो बल्कि पेवन रहता ही नहीं। अब गरीब आदमी भी पेवन वाले कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक और मुसलमानों को माल दे। तो हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया। बात चल रही थी वो नुज़तुल मजालिस की रिवायत की कि यहूदी और यहूदनों ने मशवरा किया कि हुजूर की बेटी किसी के घर नहीं जाती और हुजूर किसी को ना नहीं कहते, तो हम किसी भी तरह जिद करके हुजूर की बेटी को अपने घर बुलाएंगे और वो 17 पेवन वाली चादर पहन के फातिमा आएगी। वो 17 पेवन वाली चादर, वो फटी हुई जूतियां, वो फटी हुई जूतियां, शान क्या है और जिंदगी कैसी। एक दिन मौलाए कायनात कहते हैं कि फातिमा बहुत बीमार थी, बुखार में तप रही थी और बुखार में तपते हुए आधी रात गुजर गई और रात के आखिरी हिस्से में मेरी आंख लग गई। जब फजर की अजान से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो वुजू कर रही थी। मैं मस्जिद चला गया। जब मस्जिद से आया तो देखा कि अपने हाथ से चक्की चला रही, अपने हाथ से चक्की चला रही। पहले आटा नहीं होता था ना पीसा, तो चक्की चलाती थी खवाती, अपने हाथ से चक्की चला रही। मैंने कहा फातिमा बीमार हो गई, आधी रात तो बुखार में तपते हुए गुजरी, बल्कि आखिरी रात तक तो मैं भी जगता रहा तुम्हारे साथ, इतनी बीमार थी कि तुम सो नहीं सकी, सो जाओ, आराम कर लो। कहती हैं, काश औरतें सुन रही हो तो उनको पता चले, कहती है अजान सुन के नमाज के लिए इसलिए उठ गई कि अल्लाह की इताअत ज़रूरी थी। बुखार है लेकिन अल्लाह की इताअत ज़रूरी थी, इसलिए नमाज के लिए उठ गई और नमाज पढ़ के चक्की चलाने इसलिए बैठ गई कि शौहर की इताअत ज़रूरी थी। अल्लाह की इताअत ना करूं तो भी नाराज़ होगा और शौहर की इताअत ना करूं तो भी मेरा अल्लाह नाराज़ होगा। इसलिए बुखार के बावजूद जैसे नमाज पढ़ के खुदा की इताअत पूरी की, वैसे ही नमाज के बाद चक्की चला के शौहर के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तो हाथ में गट्टे पड़ गए थे, चक्की चलाते चलाते गट्टे पड़ गए थे। मौला अली कहते हैं कि मशकीज़ा उठाते हुए पीठ पे निशान पड़ गए थे, मशकीज़ा रखने से पीठ पे। ये ज़िंदगी थी शहज़ादी कौनैन की। और मर्तबा क्या है? मर्तबा तो ये समझ ले कि नसब के एतबार से पूरी कायनात में फातिमा हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल है, नसब के एतबार से। क्यों? क्योंकि किसी का बाप सैयदुल अंबिया नहीं सिवाय सैयदा फातिमा की और उनकी जो बहनें, यानी कितनी आला नसब है, कोई उनसे नसब के मामले में अफजल नहीं। उनकी आला नसबी उन्हीं के शायान शान है। तो वही दुपट्टे में पेवन होंगे, कपड़ों में पेवन होंगे, फटी हुई जूतियां होंगी और हम उनको डायरेक्ट दावत नहीं देंगे, उनके बाबा को कहेंगे क्योंकि वो किसी को ना नहीं कहते। यहूदन औरतों ने अपने शौहरों को कहा कि बुलाओ। वो लोग आए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ शादी है और ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और हम ये चाहते हैं कि
آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیجیں اور آپ کسی کو نہ نہیں کہتے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، ہماری گھر کی عورتیں خوش ہوگی، اور ہماری گھر کی عورتوں نے آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ بھی لے گی، ملاقات بھی ہوگی۔ حضور چاہتے تھے کہ سیدہ چلی جائیں، حضور چاہتے تھے کہ سیدہ چلی جائیں، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جانے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام جتنے خوبصورت تھے، حضور کے حسن کا عکس تھا سیدہ فاطمہ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، سخاوت میں بھی اپنے بابا کی تصویر تھی، جس کو کہتے ہیں نا ہو بہو تصویر۔ اللہ نے محبوب کا کوئی ثانی تو نہیں رکھا، کوئی ثانی نہیں رکھا، لیکن محبوب کے جلووں کا عکس سیدہ فاطمہ کو بنا کر کے بھیجا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور سے سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کو دیکھا، سخاوت، بولنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا بالکل بابا کی طرح تھی۔ تو حضور چاہتے تھے کہ وہ جائے گی تو کیا ہوگا، حضور جانتے تھے۔ تو سرکار نے کہا کہ دیکھو میں اس کی شادی کر چکا ہوں، وہ ہے میری بیٹی، اس کی شادی کر چکا ہوں، میں ان کے شوہر سے پوچھ لوں۔ مولا علی کو بلایا کہ علی یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ایک کام کرو فاطمہ سے کہو کہ وہ تیاری کر کے چلی جائیں۔ مولا کائنات آئے اور کہنے لگے فاطمہ فلاں قبیلہ یہود نے آپ کو دعوت دیا ہے اور ان کے گھر کی عورتیں لینے کے لیے آنے والی ہیں، وہ آپ کو جانا ہے اس شادی کے اندر۔ جیسے ہی شادی کی دعوت کی بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں جھلملا پڑی۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے تو مولا کائنات نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی وہ یہود کی عورتیں ہیں، یہودنے ہیں، بہت مالدار ہیں وہ لوگ، دولت مند ہیں، ایک سے ایک زیورات ہوں گے، ایک سے ایک کپڑے ہوں گے، اور وہ میرے پھٹے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑائیں گے۔ کیسے دعوت قبول کر لی آپ لوگوں نے؟ آپ نے خیال نہیں کیا میرے کپڑوں کا، میرے دوپٹے کا؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، اور میرے پاس ایک ہی دوپٹہ ہے۔ یہ بات میں جو 17 پیون والی میں نے کی ہے نا، یہ ابتدائی شادی کی جو ابتدا تھی ان دنوں کی بات ہے، یہ جو رخصتی کے وقت، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ لیکن جب اور زندگی کے ایام گزرے تو وہ 17 پیون والا دوپٹہ اور بھی پھٹ گیا تھا، وہ دوپٹہ بعد میں اور بھی پھٹا، اور جب ایک دن سیدہ نے کہا کہ بابا سے جا کے کہنا کہ وہ جو 17 پیون والا دوپٹہ تھا وہ اور بھی پھٹ گیا ہے اور اب وہ اوڑھنے کے قابل نہیں رہا ہے، تو ایک دوپٹہ مجھے اور عنایت کر دیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ابھی بدر اور احد کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں فاطمہ کو کیسے دوپٹہ دے دوں؟ تو لے جائیں، اور میرے گھر میں اس وقت ایک اونٹ کا چمڑا رکھا ہوا ہے، فاطمہ کو کہیں کہ اس کو دوپٹے کے طور پہ اوڑھ لیا کریں، اونٹ کے چمڑے کو اوڑھ لیا کریں۔ یہ دن بھی آئے ہیں سیدہ پر، اس شان سے بھی زندگی گزاری ہے سیدہ نے۔ کائنات کا مالک ہے جس کا بابا بادشاہ ہے، دونوں جہان کا بادشاہ ہے جس کا بابا۔ تو سیدہ رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ نے کیسے دعوت قبول کر لی؟ کہ آپ جانتے ہیں نا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ میرا اختیار نہ تھا، حضور کا حکم تھا، اس لیے میں نے ہاں کر لیا۔ سیدہ نے کہا اگر بابا کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو سر سجدے میں رکھ کر کہا اللہ تیرے محبوب نے تو ان یہودیوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں ہے، مولا
ان کافروں کے یہاں مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میری آبرو رکھ لے۔ بس یہ جملے زبان سے نکلنا تھے کہ دروازے پہ دستک، اندر سے کہا کون؟ تو باہر سے آواز آئی آپ کے بابا کا غلام ہے اور کچھ تحفہ لے کر آیا ہے، ہدیہ لے کر کے، قبول فرما لے۔ تو کہا روشن دان سے دے دو۔ تو جب دیا تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت سا لباس تھا، پہننے سے پہلے پھر سجدہ شکر ادا کی۔ اب ہمیں نہ ملے تو ہم روتے دھوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مل جائے تو پھر چوکڑیاں بھرتے پھرتے ہیں، لیکن پہننے سے پہلے بھی سجدہ شکر ادا کی۔ ادھر لباس زیب تن کیا اور وہ خوبصورت سا دوپٹہ سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھنے کے بعد اب چلنے کی تیاری تھی کہ امام الانبیاء کی آمد ہو گئی۔ حضور نے دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ بیٹی کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی بابا جان وہ جو دعوت آپ نے قبول کی تھی وہاں جا رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ بڑا خوبصورت لباس پہنا ہے، کہاں سے لائی ہے؟ بڑا حسین ہے، بڑا قیمتی بھی ہے، لائی کہاں سے ہے؟ آنکھیں جھک گئی، آنکھ سے آنسو برسنے لگے۔ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن بس یہ کہ دروازے پہ دستک ہوئی تھی اور آنے والا آ کر کہتا تھا کہ بابا کا غلام ہے، اور وہ دے گیا تو ہم نے پہن لیا، آپ کے کسی غلام نے دیا ہے۔ سرکار نے کہا وہ مکے مدینے کا نہیں ہے، وہ جو غلام آیا تھا وہ جبریل تھا، اور یہ لباس مدینے کے مارکیٹ سے نہیں ملا ہے، یہ لباس جنت سے آیا ہے، جنتی لباس۔ آج تم نے جنتی جوڑا پہنا ہے فاطمہ، آج تم نے جنتی جوڑا پہنا۔ لوگ جنت میں جانے کے لیے ترستے ہیں، جنت کی نعمتیں فاطمہ کے گھر میں آتی ہیں، جنت کی نہیں، یہ مرتبے ہیں ان کے، یہ شانیں ہیں ان کی۔ مسلمانوں ان کی محبت اپنے خون کے قطرے قطرے میں داخل، یہ ان کے مرتبے ہیں۔ اپنی اولاد کو سناؤ ان کے واقعات، ان کی شانیں سناؤ، ان کی عظمتیں سناؤ۔ کہاں گئے وہ بدبخت جو تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے؟ ارے بخشش کے معاملات تو مرنے کے بعد ہوں گے۔ جیتے جی جن کے گھر میں جنت کے کپڑے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مرتبے کیا ہے۔ ارے تم مرنے کے بعد جنت کے کپڑے پہنے گا یا نہیں پہنے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں تو روح نکلنے سے پہلے شادیوں کے لیے جنتی جوڑے آ رہے ہیں۔ روح، آپ بخشش کی بات کرتے ہیں کہ محمد عربی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے۔ خدا کی قسم، مدرسے کا جلسہ کرتے ہو ملا جی تو کہتے ہو کہ ایک حافظ قرآن 7 پشتوں کو بخشوائے گا، اور تیرے چندے پہ پلا ہوا حافظ قرآن 7 پشتوں کو بخشوائے گا، اور جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہو وہ حضور اپنی بیٹی کو نہیں بخشوائیں گے؟ کیا بات کرتے ہیں لوگ، بکواس کرتے ہیں لوگ۔ مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے 7 پشتوں کی بات کرتے ہو۔ ارے پہلے دیکھ تو تیرا حافظ قرآن ایمان پہ مرے گا کہ کفر میں مرے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چندے کے لیے فضیلتیں بیان کرتے ہو، نبی کی بیٹی کی آبرو پر اس طرح کی بات کرتے ہو، اور جب ہم جواب دیتے ہو کہتے ہیں کہ امین القادری تھوڑا سخت بولتا ہے۔ ارے تو حدیث کے خلاف بولے، میرے نبی کے خلاف بولے، اور میں تجھے جواب نہ دوں، پھر میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ مر موت بہتر ہے ایسی زندگی سے جو حضور کی عظمت میں حملہ ہو اور بندہ چپ رہے۔ پھر وہ مقرر کیوں بنا؟ اس کو تو چوڑیاں پہن لینی چاہیے، اور مقرر کیوں بنا؟ اس کو تو اپنی زبان کٹوا لینی چاہیے۔ نبی کی شان پہ حملہ ہو تو غلام کا بولنا فرض ہے، اور اگر وہ نہ بولے پھر وہ وفادار غلام نہیں بلکہ غدار ہے۔ وہ غدار ہے۔ اپنے باپ پر حملہ ہو تو ہم بول پڑتے ہیں، نبی کی ذات پہ حملہ ہو چپ رہیں گے؟ چپ رہیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہم ہندوستان میں رہتے اس لیے زبان سے بولتے ہیں۔ اگر اسلامی مملکت میں رہتے تو پھر سمجھ میں آتا کہ کیا ہوتا۔ سنت فاروقی نہیں ادا کرتے تو پھر دنیا جانتی۔ دیکھتے لوگ، ہماری مجبوری ہے، ہم قانون ہند کے ہاں تو مجبور ہیں، ورنہ ہمارے جذبات تو کچھ اور ہے۔ گستاخی رسول کے لیے، نبی کے ساتھ بے ادبی کرنے والوں کے لیے ہمارے جذبات ہی کچھ اور ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ یا نبی سلام علیک بھی پڑھیں
اور گستاخوں کے ساتھ دوستیاں بھی سازیں، ہم وہ لوگ نہیں۔ یکگیر محکم بگیر، جس سے محبت کرتے سچی سچی کرتے، اور اس کے دشمن سے پھر کبھی نہیں ملتے۔ محبت کے تقاضے یہ ہوتے۔ بہرحال بات دور نہیں نکلے، اپنی بات سمیٹ لو، ختم کر دو، وقت ہو گیا ہے، اور بات اتنی اچھی چل رہی ہے تو پھر اغیار کا تذکرہ کیوں، محبوبوں کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ اور وہ جبریل لا کر کے دیا جنت کا لباس، جاؤ بیٹی۔ ادھر سیدہ گئی، جیسے گئی تو وہ دوپٹہ اوپر تھا جو روزانہ پہنتی تھی، وہ پیوندوں والا، تو سوچا ان عورتوں نے کہ نیچے بھی پھر وہی کپڑے ہوں گے، تو اصرار کیا کہ یہ ہٹا لیں، فرمایا نہیں رہنے دیں، بس کافی، کہ نہیں ہٹا لیں، خواتین تو۔ جب آپ نے اوپر کا دوپٹہ ہٹایا تو اس کی چمک سے پوری محفل چکا چوند ہو گئی۔ بعض عورتیں تو اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، آہو فگاں ہو گیا۔ ارے ہم اتنے مالدار تھے، اتنا قیمتی لباس پورے مدینے میں ساری زندگی ہمیں کبھی نہیں ملا، آپ کہاں سے لائی؟ جب سیدہ فاطمہ نے دیکھا نا کہ سب ہنگامہ ہو گیا، پوری محفل افراتفری ہو گئی، کوئی بے ہوش ہو کے گر رہا ہے، کوئی ادھر پڑ رہا ہے، کوئی ادھر پڑے، تو آپ واپس آ گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ سب آئیں اور آنے کے پوچھی کہ بی بی کہاں سے لائی تھی؟ عورتوں کو تو شوق ہوتا ہے نا، کوئی بہتر چیز کسی کے پاس دیکھیں، اور بی بی لائی کہاں سے؟ کہا یہ تو میرے ابو جی کے غلام نے مجھے دیا ہے، یہ ابو جی کا غلام دے کر کے گیا ہے تحفے میں۔ کہا وہ کون تھا؟ کہا وہ جبریل تھا۔ وہ کہاں سے لایا؟ تو کہا وہ جنت سے لایا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ہدایت دی، اور پھر وہ یہودن عورتیں اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگ ہماری تقریریں سن کے مسلمان نہیں ہوتے، ان کی دعوتوں میں جانے سے لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ مرتبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ جن بچیوں کو رشتے نہیں ہے، اللہ بی بی زہرا کے صدقے قوم کی ہر بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ اپنے گھروں میں تیسرے روزے کو فاتحہ کا اہتمام کریں، فاتحہ دلائیں، اور سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔